نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سیکھنے سکھانے کا ایک مرحلہ لے کے چلے، اسی ٹاپک کے ساتھ آگ کا پودا جو ہم آخری ویڈیو میں ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ ایک لمبی طویل ڈیٹیل ہے آگ کے پودے کی، تو ہم نے پہلے جو ویڈیو بنائی اس کے اندر بتایا کہ جو آگ کا پودا ہے اس کے نام کتنے ہیں، کتنی زمانوں میں۔ ہم نے آگ کے پودے میں بتایا کہ اس کی شناخت کیا ہوتی ہے، دکھنے میں کیسا ہوتا ہے، اس کے پھول، اس کے پتے، اس کی ٹہنی، اس کی جڑ۔ ہم نے مزاج کا بتایا، فوائد کا بتایا، اس کی خوراک کا بتایا۔ اب ہم آگ کے پودے کے کن کن امراض کے اندر فائدہ مند ہے بتائیں گے۔ اگر ہم آگ کے پودے کے فوائد بتانا شروع کریں تو یقین کریں قرآن شریف کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ اپنے مرض کا علاج اپنے وطن کی جڑی بوٹیوں میں تلاش کرو۔ آگ کا پودا بخار کے اندر، خارش کے اندر، ہیضے کے اندر، ہاضمہ کے اندر، پیٹ کے درد میں، فالج کے لیے اس کا روغن تیار کیا جاتا ہے۔ بچھو کے کاٹنے کا تریاق ہے اپنا آگ کا پودا، اور زخموں کا علاج بھی ہے۔ شوگر کسی کی بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے جوتوں میں اس کے پتے رکھے جاتے ہیں۔ نمونیا کی دوا بنتی ہے، اور اس کا بواسیر کے حوالے سے جو اس کے وہ ہوتے ہیں پھول، اس کا جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، یعنی ہم اگر کہیں کہ گلقند ٹائپ چیزیں۔ اور مرگی کے لیے اس کی ادویات تیار کی جاتی ہیں، دمے کے لیے اس کی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کیا کیجیے۔ میری کوشش ہے کہ تمام دیکھنے والوں کو طب کی، آیورویدک کی، طب یونانی، طب لقمانی کی اتنی معلومات دے دوں کہ آپ بھی کچھ بن جائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم بخار کی بات کرتے ہیں۔ 2 منٹ۔ بخار کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اس کی جڑ بہت فائدہ مند ہے۔ آگ کے پودے کی جڑ اگر آپ نکال لیتے ہیں اور اس کو صاف کر کے، آپ نے گیلا نہیں کرنا، پانی سے نہیں دھونا، اس کو صاف کرنا ہے اچھی طرح، بلور کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، سوکھے کپڑے کے ذریعے، یا کپڑے دھونے کا برش کے ذریعے اس کی صفائی کر کے مٹی اچھی طرح صاف کر لینی ہے۔ صاف کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کاٹ لینا ہے، اور اس کے بعد اس کا مزید صفوف مثل غبار بنا لینا ہے۔ اور 500 mg کا کیپسول اگر 3 وقت قبل غذا لے لیا جائے تو یقین کریں پرانے سے پرانا بخار، نئے سے نیا بخار، کسی بھی قسم کا بخار، یعنی آپ کی باڈی کے اندر جو بھی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بخار ہے، وہ کیفیت بہتر ہو جائے گی اور بخار ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم خارش کی بات کریں تو خارش کا وہ نسخہ کہ اس وقت بڑی سے بڑی ادویات خارش کی کام نہیں کر رہی، چاہے وہ انگریزی ادویات ہوں، ہومیوپیتھک ہوں یا ہربل ہو، اور اسکن پرابلم بڑھتی چلی جا رہی ہے دور حاضر میں، وہاں خارش کی ادویات میں نمبر 1 دوا، نمبر 1 نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے برگ آک۔ اور آگ کے بہت سارے نام ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتائے، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یقین کریں ایسے رزلٹس ہیں کہ کیا ہی بات ہے۔ آپ نے آگ کے پھول فجر کے بعد اشراق تک، یا عصر سے مغرب سے پہلے، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، عصر کے وقت اگر آپ نے توڑ لیے تو اس کو چھاؤں میں سکھا لیں۔ چھاؤں میں سکھانا لازمی ہے، اگر نمی آ گئی اخبار پہ بچھا لیں تو وہ اس میں پھپھندی لگ جائے گی، فنگس لگ جائے گا۔ برگ آگ سوکھنے کے بعد ہم وزن
ہلدی ملا لیں، اور وہ ہلدی جو پنسار کی دکان، اور ایسا پنسار والا جو انسان کا بچہ ہو، ایسا پنسار والا جس کا ایمان زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو، جو اوریجنل ہلدی رکھتا ہو، وہ پسی ہوئی ہم وزن ملا لیں اور دونوں کو کوٹ لیں، چھان لیں، مثل غبار کر لیں، اور 500 mg کے کیپسول بنا لیں۔ اور اگر یہ کیپسول ہر غذا سے پہلے ایک کیپسول دے دیا جائے، 3 دن کے اندر اسکن پرابلم میں رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اسکن پرابلم کے لیے جو احتیاط ہیں، جو غذاؤں پہ احتیاط ہے، وہ ضروری ہے، جو کہ ہم پہلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اور اسکن پرابلم کے کئی نسخہ جات ہم شیئر کر چکے ہیں۔ اسکن پرابلم کے اندر یہ نسخہ بہت اچھا تھا جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا۔ ایک اور نسخہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا مریض جسے اسکن پرابلم ہو، وہ فجر سے اشراق کے درمیان آگ کے پودے کے پاس جائے، اور جا کر اس کے پتے، پھول، ٹہنی کچھ بھی توڑے گا اور اس کو الٹا کر لے گا، یعنی پھول اگر ایسے ہے تو ایسے کر لے گا تو اس میں سے دودھ نکلے گا، وہ دودھ اپنے زخموں پر لگائیں تو یقین کیجئے اس سے بھی اسکن پرابلم میں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ آگ کے پھول بغیر سکھائے تازے پھول 3 پھول قبل از غذا کھائیں تینوں وقت، تو اس میں بھی اسکن پرابلم میں، سوداوی کیفیت میں، ایسیڈیٹی کا بڑھ جانا، جسم میں خشکی کا بڑھ جانا، بواسیری زہر کا بڑھ جانا، مسکولر زہر کا بڑھ جانا، عضلاتی زہر کا بڑھ جانا، بلڈ پریشر شوگر کی طرف مریض کا جانا، بواسیر ہو جانا، قبض ہو جانا، آنتوں کی خشکی، معدے کی خشکی، پنڈلیوں میں درد، عصر مغرب کے وقت سوچے آنا، دل کا بیٹھ جانا، دل کی دھڑکنیں کم ہو جانا، یقین کیجئے یہ برگ آگ بہت